دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح مال و دولت کی بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل سے اگر آپ کے اوپر نظر بد ہو گئی ہو، جادو جنات کے معاملات ہوں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے تو دنیا جہان کا کوئی بھی شخص آ جائے تو وہ اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور عزت، سب کچھ صرف اس ایک دن کے وظیفے سے مل جاتی ہے۔ اللہ والا، یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، روزوں کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج بہت ضروری ہے۔ میری تمام وہ بہنیں، بیٹیاں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاؤں اور آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آج کا بہت خاص ہے۔ یہ عمل آج آپ لوگوں نے بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن بہت برکت والا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے مسجد میں تشریف لے کر جاتا ہے، اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں جاتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ مسجد میں پہلے جاتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد جاتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد پھر بکری، پھر دمبا، پھر مینڈا، اس طریقے سے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اینڈ میں مرغی کا ثواب ملتا ہے، پھر اینڈ میں انڈے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، کوشش کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اور ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن 100 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔
جس کے اندر سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوتی ہیں اور 30 حاجتیں جو ہیں وہ دنیا کی پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث شعب الایمان کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 3035۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کم سے کم ایک تسبیح آج لازمی درود پاک کی پڑھیں، اور درود پاک سب سے افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کی آج ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص روز جمعہ 80 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، جو بندہ 2 تسبیحات یعنی کہ 200 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگوں کو کون سا ثواب چاہیے، آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے عظمتیں اور رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اپنی خالی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو استغفار کی بھی کثرت کریں، درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ استغفار اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں۔ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو سلامتی بھیج نبی پاک پر بھی اور نبی پاک کی آل پر بھی، وآلہ آلہ، یہ جو آل کا ہے ذکر یہ لازمی کرا کریں تاکہ اہل بیت پر بھی درود و سلام جائے اور نبی پاک پر بھی درود و سلام جائے۔ تو اللہ والوں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے دن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ تو اللہ والوں، آج کی وہ تسبیح کون سی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ عمل آج کا بہت ہی خاص ہے، بہت ہی نایاب ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع آپ لوگوں نے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے، تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو لازمی، آپ نے اس خاص عمل کو کرنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آپ لوگوں نے آج کا دن گزار دیا تو یقین کریں ناکامیابی مقدر میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس دن اس خاص اور مجرب اور مستند عمل کو کر لیا تو اللہ پاک آج کے اس ایک دن کے نایاب عمل سے آپ کی ہر چیز، ہر معاملات میں آسانی فرما دیں گے۔ اللہ والوں، میرا تو مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج سینے کا راز میں آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی آج 15 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 10 11 12 بجے تک بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ماہ ربیع الاول کی آج 15 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے، تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز دل کی حاجات سب کی سب پوری فرما دے۔ میرے مولا، آج خزانے غیب سے ہماری تمام تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے رزق میں خوب برکتیں، وسعتیں پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان سب کی تنگ دستیوں کو ختم فرما۔
جن کے کرائے کے گھر ہیں ان سب کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والے، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی کسی بھی مسئلے کے شکار سے، آج بے اولادی کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے لاکھوں روپے اگر برباد ہو گئے ہیں تو آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں اور دعا کریں، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اور اگر آپ لوگ ابھی تنگ دست ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، پریشان ہیں بہت زیادہ، آپ لوگوں کو حلال رزق نہیں مل رہا، آپ لوگوں نے بہت جو ہے وہ سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ لوگوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا من پسند جو کاروبار ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نوکری کر لوں، یہاں میری نوکری لگ جائے، میرا پروموشن ہو جائے، آج کے دن اس خاص عمل کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی من پسند کی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گراہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟
دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے، پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں،
اللہ والوں، یہ کون سی صورت ہے جس صورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورۃ الملک ہے۔ جب بندہ اس سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔